لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين عورت کا مسجد میں جانا کیسا ہے؟ قرآن و حدیث کی روح سے کیا عورت مسجد میں جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ ہمارے چند نئے ساتھی جو اپنے بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس صحیح عقیدے کو قبول کرنے پر قوم اتنی ناراض نہیں جتنی اس بات پر ناراض ہے کہ آپ عورتوں کو لے کر مسجد میں کیوں جاتے ہیں۔ یہ ایک نئی بات ہے، آج تک ہم نے نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے۔ عورت کا مسجد میں جانا کسی نے کہا حرام ہے، کسی نے کہا مکروہ ہے، عورت مسجد میں پاؤں نہیں رکھ سکتی۔ اگرچہ جزوی طور پر اس مسئلے کو بارہا دلائل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے، لیکن ان ساتھیوں کے اصرار پر آج چاہا کہ تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کی وضاحت کی جائے کہ شرعی نقطہ نگاہ سے کیا عورت کو اجازت ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کا ذکر کر سکے، یا عورت مسجد میں نہیں جا سکتی؟ قرآن مقدس میں سے جو حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہ السلام کو خطاب کیا ہے، جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو، اللہ کی عبادت کرو، رکوع کی صورت میں اور سجدے کی صورت میں۔ لیکن یہ رکوع اور سجدے اکیلے نہیں کرنے، ورکعی مع الراکعین،
رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے، جماعت کے ساتھ مل کر عبادت کرنی ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ شریعت نے مرد کو حکم دیا ہے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے بغیر شرعی عذر کے۔ اگر مرد اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے بڑی وعید ہے، اتنی بڑی وعید ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس فاخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم۔ کہ میرا دل کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو، مؤذن اذان دے، نمازی مسجد میں آ جائیں، تو دل کرتا ہے کسی کو امام بنا کر میں خود محلے کا چکر لگاؤں اور ذرا دیکھوں کہ اذان سننے کے باوجود بھی کون لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اذان بھی سن لی ہے اور گھروں میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، میرا دل کرتا ہے کہ ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا کر جلا کے رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کو حکم ہے کہ وہ مسجد میں آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، گھر میں نماز نہیں پڑھے گا۔ بلکہ آپ نے دیکھا کہ اس نابینے صحابی نے پیغمبر اسلام سے اجازت لی اور 4 عذر پیغمبر کے سامنے پیش کیے، 4 مجبوریاں نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ پہلی مجبوری کیا ہے؟ انا ضریر، کہ میں نبینا ہوں۔ نبینا ہونا ایک عذر ہے۔ دوسرا عذر کیا ہے؟ شاہ الدار، میرا گھر کافی دور ہے۔ تیسرا عذر کیا ہے؟ کہ میرے گھر اور مسجد کے درمیان یا تو گڑھے ہیں یا کھجوروں کے جھنڈ ہیں، کوئی سیدھا راستہ نہیں کہ جس پر چل کر میں آ سکوں۔ اور چوتھا عذر یہ ہے وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، میرے گھر میں کوئی ایسا بندہ بھی نہیں جو مجھے لے کر مسجد میں آئے۔ نبینا ہونا، گھر دور ہونا، درمیان میں یہ رکاوٹیں، اور کوئی ایسا شخص نہیں جو ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے آئے، یہ سارے عذر ہیں جو پیغمبر کے سامنے اس نبینے نے پیش کیے تھے۔ اور یہ نبینا پیغمبر کو کتنا پیارا ہوگا کہ یہ اللہ کو پیارا ہے۔ یہ وہ عبداللہ بن ام مکتوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن جب پیغمبر اسلام مشرکین کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے، اسی دوران یہ نبینا آئے۔ مشرکین نے گھن محسوس کی کہ غریب اور امیر کا فرق ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام والسلام نے اپنے دل میں ایک خیال، ایک تصور پیدا کیا کہ اگر عبداللہ تھوڑی دیر بعد آتے تو میں پوری بات مشرکین کو سمجھا چکا ہوتا، ہو سکتا ہے یہ اسلام میں داخل ہوتا۔ اتنی بات دماغ میں آئی کہ کاش تھوڑی دیر بعد پہنچ۔ اللہ نے اس بات کو بھی برداشت نہیں کیا، پیغمبر پہ قرآن نازل کر دیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے دل کے اندر یا آپ کے چہرے پہ کچھ تبدیلی نہیں آنی چاہیے جب عبداللہ آپ کے پاس ہے، وہ اسلام لیں یا نہ لیں۔ یہ جو ایک ایمانی جذبہ لے کر آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے، بڑی وسعت کے ساتھ آپ اس کا خیر مقدم کریں۔ اس نبینے نے پیغمبر اسلام کے سامنے 4 عذر پیش کیے۔ ظاہری مجبوریوں کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دے دی۔ فلما بلّا، ابھی مسجد کا دروازہ کراس نہیں کیا تھا کہ اللہ نے وحی نازل کر دی۔
نبی علیہ السلام نے دوبارہ بلایا عبداللہ کو، اس وحی کے حوالے سے پوچھا، حل تسمع النداء، مسجد نبی میں جس وقت اذان ہوتی ہے اذان سنتے ہو؟ قال نعم، جی ہاں اذان سنتا ہوں۔ قال فعجب، پیغمبر اسلام میں عبداللہ اگر اذان سنتے ہو، یہ ساری مجبوریاں ایک طرف ہے لیکن تمہیں بھی مسجد میں آنا پڑے گا، تو مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں ہے، گھر میں نماز نہیں پڑھے گا۔ احادیث کو جمع کرنے سے ایک نتیجہ نکلا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی نمازی مسجد میں نہیں ہوتا تھا تو صحابہ یوں تبصرہ کرتے تھے کہ لگتا ہے وہ شخص بیمار ہو گیا ہے، یہ فلاں پکا نمازی آج نماز میں نہیں، یا تو بیمار ہو گیا ہے، یا سفر پہ چلا گیا ہے، یا کوئی عذر ہے، نیند آ گئی ہے، آنکھ نہیں کھلی، یا تو عذر ہے یا پھر مرتد ہو گیا ہے، منافق ہو گیا ہے۔ اب آپ غور کریں، ہم میں سے اگر کوئی شخص مسجد میں نہیں آتا، نہ وہ بیمار ہے، نہ وہ سویا ہوا ہے، نہ وہ سفر پہ ہے، تو صحابہ کا چوتھا تبصرہ یہ ہے کہ منافق ہو گیا ہے۔ جب آپ غور کریں تو مرد کے لیے حکم ہے، وہ تو مسجد میں آئے گا، نماز مسجد میں پڑھے گا۔ البتہ عورت کے لیے اختیار ہے، عورت کو شریعت نے اختیار دیا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے خامد کی مرضی نہیں چلتی، کچھ بھی نہیں۔ عورت کو شریعت نے مرضی دی ہے کہ دل چاہے تو گھر میں نماز پڑھو، دل چاہے تو مسجد میں نماز پڑھو۔ یہ عورت کو شریعت نے اختیار دی ہے، اس کا دل چاہتا ہے، مرد کو کوئی اختیار نہیں کہ دل نے چاہا آج گھر نماز پڑھ لوں، دل نے چاہا آج مسجد میں جاؤں، نہیں، اس کی کوئی چاہت نہیں، اس کو کوئی اختیار نہیں، ہر حالت میں مرد نے مسجد میں آنا ہے۔ البتہ عورت کے لیے اختیار، دل چاہے تو مسجد میں نماز پڑھے، کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا، دل چاہے تو گھر میں نماز پڑھے، اس کو زبردستی کوئی مسجد میں لا نہیں سکتا۔ یہ ہے اختیار، اور یہ شرعی نصوص کو سامنے رکھ کر میں نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا ہے۔ اب اس کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے چند دلائل پیش کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کیا عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی کہ نہیں پڑھتی تھی؟ کیونکہ ہمارے لیے شریعت وہ ہے جو کچھ پیغمبر کے دور میں ہوا، وہ ہے اسلام، وہ ہے دین، قیامت تک وہی کام چلے گا، وہی عمل چلے گا، وہی حدیث چلے گی۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ صحابہ کے دور میں ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر تحریک اٹھائی تھی، بلال اس کا نام تھا، کس کا بیٹا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، صحابی کا بیٹا ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے، کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، اے ابا جان، عورتوں کو منع کر دو یہ مسجد میں مت آئیں، عورتوں کو روک دو یہ مسجد میں نہ آئیں۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو، اللہ کی لونڈیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روکو، جو آنا چاہے ان کو آنے دو۔ بیٹے نے کہا، آج کل کچھ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، وہ دور نہیں رہا جو پیغمبر کا دور تھا۔ باپ نے کیا جواب دیا عبداللہ نے کہ بیٹا، پیغمبر کی حدیث ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، حالات بدلے جائیں گے، شریعت تبدیل نہیں ہوگی، حالات کے مطابق شریعت کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، بلکہ شریعت کے مطابق حالات کو تبدیل کیا جائے گا۔ حالات میں کچھ نقص ہے، کوئی خامی ہے، اس کو دور کیا جائے، لیکن آپ پیغمبر کی حدیث کو آپ کر رہے ہیں۔ بیٹے نے تیسری مرتبہ اصرار کیا کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ باپ نے کہا، تو کیا ہوتا ہے، تیری سوچ کیا ہوتی ہے، تیری سمجھ کیا ہوتی ہے؟
میں تجھے پیغمبر کی حدیث بیان کر رہا ہوں. فما کلمہ عبد اللہ حتی ماتا. صحیح مسلم میں آتا ہے باپ عبداللہ اپنے بیٹے سے اسی بات پر اتنا ناراض ہوا کہ مرتے دم تک دوبارہ گفتگو تک نہیں کی, کلام تک نہیں کی. حالانکہ شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ کلام کا انقطاع صحیح نہیں ہے. لیکن یہ کب ہے؟ جب آپ کے ذاتی معاملات ہوں, ذاتی جھگڑے ہوں, ذاتی ناراضگیاں ہوں. ناراضگی کی حد 1 دن ہے, 2 دن ہے, 3 دن ہے. 3 دن سے زیادہ ذاتی جھگڑے کو طول نہیں دے سکتے. لیکن جہاں معاملہ دین کا آئے گا, دینی غیرت کا مسئلہ آئے گا, یہ جھگڑا 1 دن نہیں, یہ ناراضگی 1 دن نہیں, یہ ناراضگی اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ مسئلہ حل نہ ہو. یہ دینی غیرت کا مسئلہ تھا کہ عبداللہ نے مرتے دم تک بیٹے سے کلام کرنا بھی گوارا نہیں. کیوں؟ کہ میں حدیث سناؤں, یہ حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرے کہ میری سمجھ میں یوں آتا ہے, میری عقل یہ کہتی ہے, وقت کا تقاضا یہی ہے. یہ تقاضے کیا ہوتے؟ پیغمبر کی حدیث ہے بیٹا, یہ پیغمبر کی حدیث آج کے لیے بھی ہے, کل کے لیے بھی ہے, اور پیغمبر کی حدیث اس وقت تک رہے گی جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی. جس دن پیغمبر کی حدیث کو کائنات والے بال اتفاق چھوڑ دیں گے وہ دن قیامت کا دن ہے. قیامت قائم ہو جائے گی. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بندہ بھی اللہ کی زمین پر اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر صحیح معنی چلتا رہے گا, قیامت قائم نہیں ہوگی. اسی ایک بندے کی خاطر یہ سورج بھی نکلتا رہے گا, یہ دن بھی آتا رہے گا, یہ رات بھی آتی رہے گی, یہ موسم تبدیل ہوتے رہیں گے. یہ سب کچھ کس کے لیے ہے کہ ایک بندہ ہے جو پیغمبر کی احادیث پر عمل کر رہا ہے. جس دن وہ نہیں رہے گا اللہ قیامت قائم کر دے گا. تو عورتوں کو شرعی نقطہ نگاہ سے کوئی شخص منع نہیں کر سکتا. وہ مسجد میں آنا چاہے وہ آئے, نماز پڑھے, دین سیکھے, کون ہے اس کو روکنے والا؟ آپ کو عبادت چاہیے کہ ہمارے پاس نیکیاں زیادہ ہوں, عورت کو نہیں چاہیے. آپ نے دین سیکھنا ہے, عورت نے نہیں سیکھنا. آپ نے مسائل معلوم کرنے ہیں کہ عورت کو نہیں چاہیے. کیا تم اتنی گندی اور پلیت ہے عورت کی مسجد میں نہیں آ سکتی؟ یہ جھوٹی تعویلیں ہیں. عقل کے ذریعے رد کرنا کہ ممکن ہے مسجد میں جائے حیض آ جائے, ممکن ہے مسجد میں جائے یہ ہو جائے فلاں ہو جائے. یہ ممکنات کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ تمہاری سوچیں ہیں, یہ تمہارے دماغ ہے. شریعت نے کہا آئے, ان کو آنے دو, مت روکو. سب سے مقدس دور, پاکیزہ دور محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے دور میں ایسا ہوا, عورتیں آتی تھیں, مسجد میں نماز پڑھتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک دن نماز پڑھائی اور قرات کرتے کرتے اچانک نبی علیہ السلام نے رکوع کر لیا. اچانک رکوع کر لیا, سلام پھیرا تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں آج پتا ہے کہ میں نے قرات مختصر کیوں کی ہے. میرا ارادہ تھا لمبے قیام کا, لمبی قرات کا, لیکن اچانک پیچھے بچے کے رونے کی آواز آئی تو لا محالہ وہ بچہ جس ماں کا ہوگا اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی, وہ بھی تو نماز میں ہے. اس پہ ترک کرتے ہوئے محمد نے قرات مختصر کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے معلوم ہوا پیغمبر اسلام کے دور میں عورتیں آتی ہیں, بچوں کو بھی جاتی ہیں, نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہم صبح کی نماز پڑھتی تھی. اکثر نبی علیہ السلام سورہ کاف پڑھتے تھے, کاف القرآن المجید. تو نبی علیہ السلام سے سورہ کاف سن سن کر میں نے زبانی یاد کر لی. یہ ہیں عورتیں مسجد میں آ رہی ہیں, جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں, کیا رونق ہے. دن کی نمازیں ہو رہی ہیں, رات کی نمازیں ہو رہی ہیں. حدیث میں آتا ہے سنن نسائی میں, ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
عشاء کی نماز میں دیر کر دی، آپ نہیں آئے، کافی دیر ہو گئی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ نیند کر لی، ثم قمنا، نیند سے آنکھیں کھلی، ابھی تک پیغمبر اسلام تشریف نہیں لائے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے دروازے پر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں نام النساء والصبیان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی انتظار کرتے کرتے عورتیں بیچاری بھی مسجد میں سو گئی ہیں، بچے بھی سو گئے ہیں، آئیں تشریف لائے اور نماز پڑھیں۔ عورتیں بھی آئی ہوئی ہے، آدھی رات ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں فتنے ہیں، حالات خراب ہیں، فتنے اگر ہوں تو رات کو زیادہ فتنے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے بھی عورتیں ہی ہوئی۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے آدھی رات کے قریب عشاء کی نماز پڑھائی، جب آپ نے سلام پھیرا فرمایا لولا نشق علی امتی، اگر مجھے تمہاری مشقت کا احساس نہ ہوتا کہ دن کو مزدوریاں کرتے ہو، کام کرتے ہو، تھکے ماندے ہوتے ہو، لامحالہ تمہیں جلدی آرام کرنا ہے، اگر یہ تکلیف میرے سامنے نہ ہوتی تو میں تمہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز اس وقت پڑھا کرو۔ تو عورتیں بھی عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جب عورتیں آتی متلفیات بمروطہن ما یعرفن بغلس، اندھیرے میں عورتیں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی اور اوڑھنیاں اوڑھ کر مسجد نبی میں تشریف لاتی تھی۔ عورتیں آ رہی ہیں، با جماعت نماز پڑھ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دست دیا نماز کے فوراً بعد اور فرمایا کہ سنو، جب میں سلام پھیروں سلام پھیر دیا کرو، لیکن مردو تم اس وقت نہ اٹھا کرو اپنی جگہوں سے جب تک میں نہ اٹھوں، بیٹھے رہا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ عورتیں جلدی سلام پھیر کے گھر چلی جائیں، ان کو جانے دو، ان کے لیے راستہ صاف کر دو، اس کے بعد میں اٹھوں گا، تم بھی بعد میں اٹھو۔ عورتیں آ رہی ہیں، یہ ساری احادیث اس بات پر دال ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، با جماعت نمازیں پڑھتی تھی۔ یہ معاملہ تھا، عورت کا مسجد میں آنا حرام ہے، مکروہ ہے، یہ کس نے کہا؟ آپ کو کس نے کہا؟ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری میں باب باندھا ہے کہ عورت اگر کوئی اور جگہ اس کی نہیں ہے، کوئی پردیسن ہے، کوئی مسافر ہے، تو مسجد میں بھی خیمہ گاڑ کے رہائش کر سکتی ہے۔ آپ تو 1 گھنٹے کے لیے بھی اس بیچاری کو نہیں آنے دیتے، انہوں نے تو باپ باندھ کے ثابت کیا ہے کہ مسجد میں خیمہ ہو سکتا ہے جہاں عورت رہے، اور ایسی بات نہیں کہہ دی، دلیل پیش کی ہے امام بخاری نے، کیونکہ ہم کسی امام کے مقلد نہیں ہے کہ امام بخاری نے باپ باندھ دیا بس دلیل بن گئی، نہ دلیل پیش کی۔ کیا دلیل پیش کی؟ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں کی ایک بستی کے اندر جہاں پورے مشرک ہیں، کافر ہیں، ایک گھرانے کی ایک لوڑی ہے جو خدمت کرتی ہے، زر خرید کنید ہے ان کی۔ گھر والوں نے ایک دن اس لوڑی سے کہا کہ تیری خدمات سے ہم اتنا خوش ہیں، تو نے ہماری صحیح معنی خدمت کی ہے، آج کے بعد جا تو آزاد ہے، ہم تجھ سے کوئی پیسے نہیں لیتے، کچھ بھی نہیں، تو آزاد ہے۔ اس لوڑی نے کہا تم نے بھی مجھے لوڑی بنا کر نہیں رکھا، بلکہ تم نے میری ایسی عزت کی ہے جیسے گھر کے فرد کی عزت کی جاتی ہے۔ اگرچہ آج سے میں آزاد ہوں، جہاں جانا چاہوں جا سکتی ہوں، لیکن میں بھی تمہارے گھر کو نہیں چھوڑتی، آزاد رہنے کے بعد، آزاد ہونے کے بعد بھی میں تمہارے گھر میں رہوں گی۔ رہ رہی ہے، چند دن گزرے کہ چند دن کے بعد اتفاق سے ان گھر والوں کی ایک بچی سونے کا ہار پہن کر باہر نکلی، جب واپس آئی تو ہار نہیں تھا، ادھر تلاش کیا ادھر تلاش کیا، وہ ہار نہیں ملا، سونے کا ہار تھا۔ آخر گھر والوں نے کہا لگتا ہے کہ یہ اس عورت نے چرایا ہے، آزاد ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے چند دنوں کے بعد یہ چلی جائے، اس نے چرا لیا ہے، توڑ لیا ہے، بچی کے گلے میں ہار تھا۔ لونڈی کو بلایا، کہا دیکھ ہار تو تیرے پاس ہے، بتا کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ہے۔ نے کہا نہیں،
ہم نے پورا وہ علاقہ دیکھا ہے جہاں بچی گھومتی رہی، کہیں ہار نہیں ہے، ہار تیرے پاس ہے، دے دے۔ اس نے کہا میرے پاس نہیں۔ اس برادری نے کیا کیا، پورے گھر کے لوگ جمع ہو گئے، درمیان میں عورت کو بٹھا دیا اور سب سے پہلے عورت کا قمیص اتار دیا اور کہا آپ بتا۔ اس نے کہا میرے پاس ہار ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں بتائے گی تو ہم تیرے باقی کپڑے بھی اتار دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے انہوں نے باقی سارے کپڑے اتار دیے اور ننگا اپنے بیچ میں عورت کو بٹھا دیا کہ جب تک ہار نہیں بتائے گی تجھے یہاں سے نہیں ہلنے دیں گے۔ وہ وہی رو رہی ہے، بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے پاس ہار نہیں ہے۔ پوری قوم جمع ہے، درمیان میں بیچاری بیٹھی ہوئی مسکینہ۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ اوپر سے اڑتی ہوئی ایک چیل آئی، چیل بالکل قریب آ گئی اور اس کے منہ میں ہار تھا، زمین کے نیچے اس نے زمین کے ساتھ ہار رکھا اور پھر وہ اڑ کے چلی گئی۔ قوم اٹھی، اس کو کپڑے پہنائے، معافی مانگی کہ واقعی لگتا ہے کہ یہ ہار باہر ٹوٹا اور چیل کے ہاتھ میں آ گیا، ہم تو اس سے معافی مانگتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں اب یہاں رہنا گوارا نہیں کرتی۔ اٹھی، وہاں سے چلی، گھومتی رہی، آخر کار وہ مدینہ پہنچ گئی۔ مدینہ میں جا کر اس نے پوچھا کہ اس مدینے کا سردار کون ہے تاکہ اس سے اجازت لے کر یہاں رہوں۔ لوگوں نے بتایا اس مدینے کے سردار کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، نبی علیہ السلام نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، اس نے دعوت کو قبول کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ مسجد نبی کے ایک ہی کونے کے اندر اس کا خیمہ گاڑ دو، جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ مسجد نبی میں رہے گی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے وہ میرے گھر آیا کرتی تھی اور مجھے وہ ایک عربی کا شعر سنایا کرتی تھی، وہ یوم الوصال من تعاجیب ربنا، کہ کیا ہی وہ ہار والا عجیب دن ہے، کہ دن تو بڑا عجیب ہے کہ اس دن اللہ نے مجھے کفر سے نجات دلا کر اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ عورت مسجد میں رہ رہی ہے، اللہ کے بندو احادیث سے ثابت ہے عورتیں مسجد میں آتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دن انتقال ہوا تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اگر مناسب سمجھو تو امیر عمر کا جنازہ مسجد نبی میں لے آؤ، حتیٰ اصلی علیہ، تاکہ جنازے کے اندر میں بھی شریک ہو سکوں، مسجد نبی میں لے آؤ۔ بعض صحابہ نے اس پر اعتراض کیا کہ مسجد کے اندر جنازہ، جب یہ اعتراض کیا تو سید عائشہ نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا یہ بتاؤ بیضاء کے بیٹے سہل اور سہیل کا جنازہ اللہ کے نبی نے کہاں پڑھایا تھا؟ اس مسجد میں نہیں پڑھایا تھا۔ دلیل صحابہ کو مل گئی، خاموش ہی خالی نہیں ہوئے بلکہ امیر عمر کا جنازہ مسجد نبی میں لے کر آئے، جنازہ ہوا، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس جنازے میں شرکت کی۔ اس سے یہ بھی نکلا کہ مسلمان کا جنازہ مسجد میں پڑھایا جا سکتا ہے، مسجد میں پڑھایا جا سکتا ہے، مسجد کے کونے میں نہیں بلکہ نسائی میں آتا ہے فی جوف المسجد، مسجد کے بیچ میں امیر عمر کا جنازہ پڑھایا گیا۔ اور یہ عمل محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عورتیں مسجد میں آ رہی ہیں، بعض جماعت نماز پڑھ رہی ہے۔ میں نے آپ کو دن کی نمازیں بتائی، میں نے آپ کو رات کی نمازیں بتائی، اب مجھے کوئی ایک نماز بتائی جائے جس نماز کے اندر عورت کو منع کر دیا ہو کہ آپ نہیں آ سکتے۔ ہاں، ایک دن جو ایک دلیل پیش کی جاتی ہے، ایک دن سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ عورتوں کو دیکھا زیورات کے ساتھ مزین ہے، اور وہ زیورات کہ آدمی عورت چلے تو آواز پیدا ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے جب عورت خوشبو لگا کر معطر ہو کر ایسے آواز والے زیورات پہن کر نکلتی ہے فہی زانیۃ، یہ زانی عورت ہے، چونکہ شریعت نے اس سے منع کی ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دن کچھ عورتوں کو اس طرح دیکھا، وہ مسجد کی طرف جا رہی تھی اور اسی طرح بھنے ٹھنے انداز میں، تو سید عائشہ نے کہا لو رآ ما رأینا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تمہارا نقشہ، یہ تمہارا انداز اللہ کے نبی دیکھ لیتے تو تمہیں مسجد سے منع کر دیتے۔ اب یہاں کہا گیا دیکھو سید عائشہ عورتوں کو مسجد سے منع کر رہی ہے، حالانکہ سید عائشہ اس غلطی کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، جو غلطی ہے اس کی اصلاح نہیں کر رہی، جو غلطی ساتھ مزین ہو کر عورت نہ آئے، جو غلطی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی، کہا عورت کو منع کر دو۔ کبھی کہا کہ حالات صحیح نہیں ہے۔ آپ یہ بتاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن جبریل امین سے یہ مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ کیوں پوچھا؟ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں اس زمین کا بہترین ٹکڑا کون سا ہے اور بدترین ٹکڑا کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے صحابہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے، جبریل آئیں گے میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے سوال کیا کہ اللہ کی زمین پر بہترین جگہ کون سی ہے اور بدترین جگہ کون سی ہے؟ جبریل امین نے کہا مجھے اس کا جواب نہیں آتا، میں اللہ سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی ہوا، پیغمبر وہی بات کہتے ہیں جو وحی ہوتی ہے، وحی سے ہی نبی علیہ السلام سوال کا جواب دیتے ہیں، بغیر وحی کے جواب نہیں دیتے۔ جبریل علیہ السلام گئے، اللہ کے سامنے یہ سوال رکھا کہ زمین کا بہترین ٹکڑا کون سا ہے، بدترین جگہ کون سی ہے؟ اللہ نے کہا جبریل یہ تو نے انتہائی محبوب سوال کیا ہے، تو ذرا میرے قریب آ جا، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا۔ حدیث میں آتا ہے جبریل امین کہتے ہیں اللہ نے مجھے اپنے قریب کر لیا، بس کتنا قریب تھا کہ اللہ اور میرے درمیان 70,000 نوری پردے تھے۔ یہ ہے قرب۔ کہا اب سوال کرو۔ دوبارہ میں نے سوال کیا، اللہ نے جواب دیا جاؤ میرے پیغمبر کو بتاؤ بدترین جگہ بازار ہے اور بہترین جگہ مسجد ہے۔ بازار بدترین جگہ ہے، با مقصد کے آدمی کو بازار دینا چاہیے، بے مقصد نہیں جانا چاہیے، اور بہترین جگہ مسجد ہے۔ آپ یہ بتائیں آج تک مجھے کسی ایک مفتی کا فتویٰ دو، کسی ایک خطیب کا جملہ بتاؤ جس نے کہا کہ عورت بازار نہیں جا سکتی۔ اس بدترین دور کے اندر بقول آپ کے فطرے کا دور ہے، بدترین جگہ عورت جا سکتی ہے، کوئی فتویٰ نہیں۔ یہ مولوی بھی اپنی بیوی کو لے کر بازار جا رہا ہے جو بدترین جگہ ہے، اس کا مقتدی بھی اپنی عورتوں کو لے کر بازار جا رہا ہے جو بدترین جگہ ہے۔ ہاں جو بہترین جگہ ہے اس دور میں اس جگہ میں لے آنے کے لیے فتویٰ ہے کہ وہاں نہیں جا سکتی۔ اللہ کے بندو آج اس پر فتن دور کے اندر بھی اللہ کی توفیق سے مسجد کا ماحول باہر کے ماحول سے بہتر ہے۔ ہم نے دیکھا زانیوں کو دیکھا، چوروں کو دیکھا، ڈاکوں کو دیکھا، شرابیوں کو دیکھا، باہر کا ان کا انداز کچھ ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، شلواریں ٹخنے سے اوپر ہیں، ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے، ایسا ایسا گفتگو ہے، کس انداز میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ بے دین آدمی بھی مسجد کے اندر ایک اچھا ذہن لے کر بیٹھتا ہے۔ یہاں آپ نے کہا کہ یہ فتنے کی جگہ ہے، یہاں عورت نہیں آ سکتی، کس نے کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ تو مسجد میں نماز کے لیے کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لوگوں عید کی نماز کے لیے عورتوں کو اپنے ساتھ لے کے چلو، تمہاری عورتیں بھی عیدگاہ میں جائیں، یہ عید کی نماز کے لیے۔ آگے فرمایا سنو، جس عورت کے پاس اس کے اچھے کپڑے نہ ہوں وہ اپنی پڑوسن سے اچھا لباس لے لے، اس کے پاس چادر نہیں ہے اوپر اوڑھنے کی، اپنی پڑوسن سے لے لے، لیکن عیدگاہ میں جائے، مسلمانوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھے۔ آپ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ جن عورتوں کو حیض آیا ہوا ہے، حیض کے دن ہیں، وہ کیا کریں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو بھی عیدگاہ میں لے آؤ، البتہ جب مسلمان نماز پڑھیں گے وہ ایک کونے میں بیٹھی رہیں،
جب مسلمان دعا مانگیں گے ان کو چاہیے کہ دعا میں شریک ہو جائے. یہ اسلام ہے. بل یشہدن مع الجماعت ہے. ان کو چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ ملیں, باجماعت نماز پڑھیں. اسلام نے حکم دیا ہے, نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں کس کے فتوے کو لوگے اللہ کے بندو؟ کوئی ایسا نہیں جس کے فتوے کو لیا جا سکے. عورت مسجد میں آئے گی, دین سیکھے گی, عقیدہ اس کا دوست ہوگا, امن اس کا دوست ہوگا, حقوق کا اس کو پتا چلے گا. کب؟ جب وہ آئے. نہیں آئے گی تو دین نہیں سیکھے گی. ان کو کیا پتا چلے گا کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے؟ اتنا دور عورت کو رکھنا آخر کی وجہ کیا ہے؟ باقی یہ کہنا کہ یہ نئی بات ہے, نیا مسئلہ ہے, ہم نے آج تک نہیں دیکھا, نہیں سنا, یہ جھوٹ ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں, آپ کا تعلق کسی بھی مکتبہ سے ہو, میرا اس سے کوئی غرض نہیں. آپ کیا ہیں, کون ہیں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے خاندان میں کوئی حج کے لیے گیا ہے کہ نہیں, کوئی عمرے کے لیے گیا ہے کہ نہیں, مسجد نبی میں عورتوں کو وہاں موجود دیکھا ہے کہ نہیں, بیت اللہ میں عورتیں ہوتی ہیں کہ نہیں. لاکھوں مسجدیں قربان جائیں مسجد نبی پر, اور لاکھوں مسجدیں قربان جائیں اللہ کے گھر بیت اللہ کے پر. وہاں عورت جا سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں آ سکتی؟ آپ ان سے پوچھیں انہوں نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ آپ کے کسی گھرانے کی کسی عورت نے حج کیا ہے کہ نہیں, عمرہ کیا ہے کہ نہیں؟ مسجد حرام میں نہیں جائے گی تو نہ عمرہ کر سکتی ہے, نہ حج کر سکتی ہے. مسجد میں عورت کو لے جاؤ گے تو اس کا حج بھی ہوگا, اس کا عمرہ بھی ہوگا. جب تک عورت مسجد میں نہیں آ سکتی, نہ اس کا حج ہو سکتا ہے, نہ اس کا عمرہ ہوگا. کس نے آپ کو کہا کہ عورت نہیں آ سکتی؟ عورت مسجد میں جائے گی, دین سیکھے گی, نمازیں پڑھے گی. صحابیات پڑھ رہی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کا مہینہ آیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے. آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ خیمہ کس کا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ آپ کی بیوی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے. کیوں؟ فرمایا وہ اعتکاف بیٹھیں گی. معلوم یہ ہوا کہ عورتیں مسجد میں اعتکاف بیٹھ رہی. سبحان اللہ, یہ ہے دین. آپ اصل کی نماز پڑھنے کے لیے آئے, آپ نے دیکھا کہ ایک اور خیمہ لگ گیا ہے. آپ نے پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے؟ فرمایا یہ بھی آپ کی بیوی زینب کا ہے. تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے, دیکھا کہ 5 خیمے لگے ہوئے ہیں. فرمایا یہ کن کے ہیں؟ صحابہ نے بتایا یہ 5 خیمے آپ کی بیویوں کے ہیں. یہ خیمے لگ رہے ہیں کیوں؟ وہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی. ہاں, ان کے اگر مخصوص ایام شروع ہو جائے وہ گھر چلی جائے, اللہ اس کو اجر دے گا, ثواب دے گا. بعد میں وہ دن پورے کر لے. مسجد میں اعتکاف عورت بیٹھ رہی ہے, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہے, مسجد میں عبادت ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں احادیث سے ثابت ہے. میرے سامنے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس میں پیغمبر اسلام نے عورتوں کو مسجد سے منع کیا. ہاں یہ کہہ دیا کہ عورت کو اختیار ہے, اس کا دل چاہے مسجد میں آئے, اس کا دل چاہے گھر میں نماز پڑھے. گھر میں نماز پڑھتی ہے, زبردستی مسجد میں نہیں لا سکتے. مسجد میں آتی ہے تو اس کو منع نہیں کر سکتے. اسلام نے اس کو اختیار دیا ہے, اس اختیار کو اختیار کی حد تک رکھو. مجھے پچھلے دنوں انتہائی صدمہ ہوا کہ ہمارے اسی نئی کراچی میں ایک مسجد تعمیر ہوئی, اور سنا ہے کہ اللہ کی ایک نیک بندی نے تقریباً اس مسجد کی تعمیر میں حصہ ملایا. تقریباً کا معنی یہ ہے اکثر پیسے اسی عورت نے ملائے کہ اللہ کے گھر کو بنا دو. گھر مکمل ہو گیا, تعمیر ہو گیا. جس ساتھی نے مجھے یہ بات بتائی ہے وہ زندہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب مسجد مکمل ہو گئی, اس عورت نے خطیب صاحب کے پاس ایک پرچی بھیجی کہ خطیب صاحب مسجد مکمل ہو چکی ہے, میں چاہتی ہوں کہ آ کر مسجد دیکھوں. مجھے اجازت ہے کہ آ کر مسجد دیکھ سکتی ہوں؟ جو اس نے پیسے لگائے, مسجد بنوائی, دل چاہتا ہے کہ دیکھیں مسجد کو کتنا خوبصورت ہے, اچھی بنی. خطیب صاحب نے وہ پرچی جیب میں رکھی,
اور منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو وہ پرچی سنائی کہ اسی طرح ایک بہن نے یہ پرچی بھیجی ہے کہ میں اس مسجد کو دیکھنا چاہتی ہوں، تو بات واضح رہے کہ عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، وہ نہ آئے۔ یہ ہے اسلام؟ ایسا اسلام نہیں چاہیے، یہ تشدد، یہ کہیں نہیں۔ لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مت رکھو۔ تو میرے بھائی، خلاصہ یہی نکلا، عورت مسجد میں آ سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، بلکہ آئے گی تو اس کی تربیت ہوگی، اور مرد کی تربیت سے زیادہ عورت کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ایک مرد پڑھ جائے تو گھرانے کا ایک فرد پڑ گیا ہے، اگر ایک عورت پڑھ جائے تو ایک خاندان پڑھ گیا ہے، اس لیے کہ ایک عورت کی گود میں ایک برادری، ایک خاندان تربیت پاتا ہے۔ اس کا عقیدہ صحیح ہوگا، اس کا عمل صحیح ہوگا، اس کے اخلاق صحیح ہوں گے تو آپ کی نئی نسل کی تربیت صحیح ہوگی۔ اگر اس کا کردار صحیح نہیں ہوگا، نئی نسل کی تربیت کیسے ہو؟ لہذا عورت کو کہیں بھی منع نہیں کیا گیا، وہ آ سکتی ہے۔ جب شریعت نے اجازت دی ہے تو رکاوٹ کا باعث بننا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کی فہم اور ان کے تقاضوں کو عملی شکل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ایک ساتھی کے لیے دعا کی درخواست پہلے بھی کی تھی، شیخ جاوید صاحب ناظم آباد میں ہمارے ساتھی رہتے ہیں، تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور باقی بھی جتنے بیمار ہیں ان تمام مریضوں کے لیے دعا کریں، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بیچارے پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نصیب فرما، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ یہ ساتھی نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک رسالے غازی رسالہ میں ایک سوال کا جواب آیا ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ کے دوران سنتیں پڑھنا ناجائز ہے، جمعہ کے دن خطبے کے دوران سنتیں پڑھنا ناجائز ہے، تو خطبہ چونکہ سننا واجب ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہم تو اتنی بات جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ پیغمبر کی حدیث کو محض رائے سے اور تعویل سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہنا کہ خطبہ سننا فرض ہے یا واجب ہے اور 2 رکعتیں پڑھنا سنت ہے، واجب کے ہوتے ہوئے سنت نہیں ہوتی، یہ ہے ایک جواب کہ خطبہ سننا واجب ہے۔ اب خطبہ ہو رہا ہے تو واجب کی چونکہ اہمیت زیادہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے سنتیں نہیں پڑھ سکتی، یہ ایک جواب ہے۔ یہ کوئی جواب نہیں، اس جواب کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر یہ جواب ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا فرض کے ہوتے ہوئے سنت ہو جاتی ہے؟ اگر واجب، یہاں خطبہ واجب تھا، خطبہ فرض تھا، اس کے ہوتے ہوئے سنت نہ ہوئی تو صبح کی نماز فرض ہے کہ نہیں؟ اس فرضوں کے ہوتے ہوئے پیچھے سنتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ امام صبح کے فرض پڑھا رہا ہے، کونے میں سنتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو آج آپ نے فتویٰ دیا، صبح کی نماز کو فتویٰ کینسل کیوں ہو گیا؟ صبح کو ہی 24 گھنٹے نہیں لگائے آپ نے کہ بات ختم ہو گئی، صبح کو امام فرض پڑھا رہا ہے، کونے میں مقتدی سنتیں پڑھ رہے ہیں، ہم اس سے پوچھتے ہیں اب یہاں فرض کے ہوتے ہوئے سنت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی جواب ہے؟ ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے قرآن حدیث سے، بات ختم ہو گئی۔ اب آئیے حدیث میں کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص آئے مسجد میں بل امام و یکتب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے،
کہ ول امام یکتب، امام خطبہ دے رہا ہو اور اسی خطبے کے دوران اگر کوئی شخص مسجد میں پہنچے اس کو چاہیے فل یرکع رکعتین، تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ حدیث ہے نبی اسلام کی، بلکہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ ایک صحابی آ کر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے نبی علیہ السلام نے خطبے کے دوران پوچھ لیا، کیونکہ خطبے کے دوران مقتدی امام سے بات کر سکتا ہے، امام مقتدی سے بات کر سکتا ہے، آپس میں بات کرنا منع ہے، آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ آپ نے پوچھا اصلیت رکعتین، کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال فقم فصلی رکعتین، فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ فقام فصلی رکعتین، جامع ترمذی کی حدیث ہے، وہ صحابی کھڑے ہو کر اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اب ہم کیا کہیں؟ میں نے تو پہلی بات بھی آپ کو یہی کہی کہ تعویلات نہیں چلتی، دین اسلام قرآن حدیث کے نام ہے، جو کچھ قرآن حدیث ثابت ہے اس کو ماننا چاہیے۔ بعض حدیث آ گئی، نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا اور پھر ایک بیٹھا اس کو کھڑا کر کے 2 رکعتیں نماز پڑھائی خطبے کے دوران۔ آپ کو زیادہ معلوم ہے کہ خطبہ سننا واجب ہے، پیغمبر کو معلوم نہیں تھا، نبی علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ خطبہ سننا واجب ہے، فرض ہے۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ واجب کے ہوتے ہوئے سنت نہیں ہوتی، پیغمبر کو معلوم نہ ہوا۔ ہم تمہاری اصطلاح کو لیں یا محمد مصطفیٰ کی اصطلاح کو لیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو وہی بات لیں گے جو بات پیارے پیغمبر محمد کریم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے حکم دیا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے، لہذا غازی ہو یا کوئی بھی ہو، اگر کسی نے یہ فتویٰ دیا ہے یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔